سب سے پہلے میں صبح اٹھی تھی تو نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد یہ روم کلین کرنا تھا۔ روم کلین کرنے کے بعد کچن میں گئی تو دیکھا تو دودھ اوپر فریج میں میرے ہسبینڈ نے رکھ دیا تھا، تو دودھ نکالا، دوبارہ اسے چولہے پہ رکھا کہ وہ میلٹ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ کچھ برتن تھے وہ ون بائی ون جو ہے وہ ایک ہاتھ سے برتن واش کر رہی تھی اور ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے جو ہے وہ سارے برتن میں نے دھو دیے۔ برتنوں کا یہ ہے کہ میں نے اپنے پاس سے باسکٹ وغیرہ نہیں رکھی ہوئی، پہلے میں اسی طرح اس کو دھونے کے بعد الٹا کر کے رکھ دیتی ہوں۔ جب سارے یہ ڈرائی ہو جاتے ہیں تو میں ان کو ایگزیکٹ اپنی اپنی جگہ پہ ہی رکھتی ہوں۔ اس طرح نا پھر میس کریٹ نہیں ہوتا۔ ویسے پھر ایک ایک برتن جب ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے اگر باسکٹ وغیرہ میں رکھیں تو وہ جلدی ملتا نہیں ہے، تو کیونکہ میرے ساتھ بیبی ہوتا ہے تو وہ مجھے تنگ کرتا ہے، تو اسی لیے پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ جامن ہے کل کے آئے ہوئے، تو یہ ون بائی ون جو ہے وہ یوز ہو جاتے ہیں۔ یہ سبزی ہے جو ہماری آج بننی ہے، یہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ صبح میں لے آتے ہیں۔ جتنی دیر میں برتن واش کر رہی تھی دودھ جو تھا وہ میلٹ ہو گیا تھا، تو یہ دودھ جو ہے میں نے 2 برتنوں میں نکال لیا ہے۔ ایک پہ یہ ہے کہ بیبی سارا دن جو ہے دے دیتی ہوں، اور دوسرا دودھ جو ہے وہ سارا دن چائے کے لیے یوز ہو جاتا ہے۔ اب ایک ایک کر کے برتن میں نے کچن جو ہے وہ ہمارے اوپر والے پورشن میں ہے، تو اسی لیے پھر میرا ہوتا ہے کہ جب اوپر جاؤں تو جلدی سے جو ہے کھانا بنا لوں، دودھ وغیرہ گرم کر لوں، گھر کی جو صفائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ بھی ساری کر لوں، کیونکہ ساتھ پھر میں نے پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ یہ جو میرا بچہ ہے یہ ساتھ ساتھ بہت تنگ کرتا ہے، ہر کام میں یہ ٹانگ اڑاتا ہے۔ یہ میری ہانڈی بن گئی ہے اور روم بھی کلین ہو گیا ہے، اور آج ساتھ ہی میرا ایک ملیشیا کی مالیہ یونیورسٹی میں پروفیسر کے ساتھ جو تھا انٹرویو تھا۔ میں خود بھی ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہوں اور کرنٹلی جو ہے وہ میرا 2nd ایئر چل رہا ہے، تو اب ہمارا ریسرچ سائنوپسس اپروو ہوگا، تو اس کے بعد ہم HEC کی طرف سے ارسیف اسکالرشپ پہ کسی بھی باہر یونیورسٹی میں جو ہے وہ اسکالرشپ یہ مختلف جو ہے ویب سائٹس پہ جا کے، اور اس طرح میں نے کچھ فیس بک گروپس جوائن کیے ہیں، وہاں سے میں اسکالرشپ کی انفارمیشن لیتی رہتی ہوں۔ اب شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ جو میرا بیبی ہے یہ بہت تنگ کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا چھت پہ لے جاؤں، یہ تھوڑا کھیل لے بچوں کے ساتھ، ہمارے نیبرز ہیں تو ان کے بچے ہیں۔ تو پھر میں نے اس کو کپڑے وغیرہ پہنائے، اس کو ریڈی کیا،
اور اس کو لے آئی چھت پہ، وہاں بال کے ساتھ پھر یہ کچھ ٹائم جو ہے کھیلتا رہا۔ اصل میں گھر میں ہم سارا دن اکیلے ہوتے ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ سارا دن اس کو جو بند رکھنے سے تو یہ زیادہ اگریسو جو ہے وہ بیہیویئر شو کرتا ہے، تو ذرا تھوڑا سا کھیل لیتا ہے نا چھت پہ آ کے، باہر آ کے، تو اس کا موڈ جو ہے کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ تو میری ڈیلی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری رسپانسبلٹی میں جو چاہے گھر کی ہے یا میری اسٹڈیز کی ہیں، اس کا جو ہے وہ کوالٹی ٹائم کمپرومائز نہ ہو۔ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو جو 2 گھنٹے یا گھنٹہ ہے تو اس کو ڈیلی چاہے چھت پہ لے جایا کریں جہاں یہ باقی بچوں کے ساتھ کھیل لیتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تو ایسا کوئی بچہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ کھیلے، تو اسی لیے پھر چھت پہ لے جاتی ہوں۔ پھر مغرب کی اذان ہو گئی تھی تو شام والا دودھ آ گیا تھا ہمارا، وہ میں نے پھر ساتھ بوائل کر لیا، ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھتی رہی۔ دودھ بوائل کرنے کے بعد پھر ہم نیچے آ گئے تھے، تو میں نے کہا کہ چلو کہ 2 گھنٹے پڑھ لیتی ہوں، لیکن 2 گھنٹوں کے بٹوین یہ پورا تنگ کرتا رہا، بار بار کبھی پینسل لے لیتا ہے، کبھی کاپی پکڑ لیتا ہے، اور اسی طرح یہ مسلسل مجھے تنگ کرتا رہا۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی جو سلیپنگ ٹائمنگ ہے وہ میں نے ذرا سیٹ کی ہوئی ہے، اس کو سلا دیتی ہوں میں کوئی راؤنڈ 9 بجے میں سلا دیتی ہوں اس کو، تو پھر اس کے بعد مجھے کوئی 3-4 گھنٹے پڑھنے کے لیے بھی مل جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہی 12-1 بجے سوئے گا تو پھر اسٹڈی کے لیے تو ٹائم نکالنا مشکل ہو جائے گا، تو اسی لیے میں اس کو ہی ٹائم سے سلانا پریفر کرتی ہوں۔ لیکن اس کا یہ ہے کہ یہ پھر نیکسٹ مارننگ بھی جو جلدی اٹھ جاتا ہے، یہ کوئی 8 بجے اٹھ جاتا ہے، 7-8 بجے، لیکن میں جو ہے وہ 5 بجے اٹھ جاتی ہوں، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد پھر میں 2-3 گھنٹے جو صبح کو مارننگ بھی پڑھ لیتی ہوں جب یہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو پھر سلانے کے بعد میں دوبارہ جو کچن میں کچھ برتن تھے میں نے کہا چلے کچن کلین کر لوں، ڈیلی رات کو جو ہے وہ کچن اپنا میں کلین کر کے سوتی ہوں، جتنے بھی برتن وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی سبزی وغیرہ اور جو لیفٹ اوور چیزیں جتنی بچ جاتی ہیں، سالن ہے، روٹی ہے، آٹا ہے، تو وہ میں سارا پھر رات میں جو ہے نا سمیٹ کے سوتی ہوں، کیونکہ میں اکیلی ہوں گھر میں، تو پھر میں نے ہی دیکھنا ہے، صفائی بھی خود کرنی ہے، کھانا بھی بنانا ہے، بچہ بھی دیکھنا ہے، اور پھر اسٹڈیز کو بھی ٹائم پورا دینا ہے، تو ساتھ میں پھر اندر نماز وغیرہ بھی پڑھنی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہو سکتی، تو اسی لیے میں پھر جو ساتھ ساتھ سارے کام کر لیتی ہوں۔ اب بیبی کو تو میں نیچے سلائی تھی، تو میرا یہ تھا کہ جلدی جلدی برتن وغیرہ دھو کے نیچے پہنچنا بھی ہے، کیونکہ روتا نہ رہے، ڈر نہ جائے، تو اسی لیے میں پھر اوپر آ گئی تھی۔ اب میں نے جلدی سے یہ کام جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ میں ختم کر کے نیچے جانا ہے، تو وہ بیبی جو ہے وہ تو روم میں سویا ہوا، تو میں نے پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو اتنا ٹائم پڑھ لوں گی، تاکہ اندر سے اگر وہ اٹھے اس کی رونے کی آواز آئے تو میرے تک اس کی جو ہے وہ آواز آتی رہے۔ اکیلے سارا کچھ مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ لائف میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ساری ہارڈ فیس اسٹرگل جو ہے وہ ساتھ ساتھ سفر کرنی ہی پڑتی ہے۔ گھر بیٹھ کے جو ہے پلیٹ میں رکھ کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہاں جب آپ ان میرڈ ہوتے ہیں تو چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں، آپ کے پیرنٹس بہت کوآپریٹو ہوتے ہیں، آپ کو ہر چیز بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے، لیکن میرے لیے اب چیزیں جو ہیں وہ بہت مشکل ہو گئی ہیں، لیکن میرا ایک ڈریم ہے کہ میں اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کروں، اور ساتھ میں کچھ اور بھی میرے ٹارگیٹس ہیں لائف میں ان کو اچیو کروں، تو اس لیے میں پھر ساری چیزیں جو ہے سائڈ بائی سائڈ جو مینیج کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تاکہ میرا کوئی بھی معاملہ ڈسٹرب